اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماحول۔ جس فضا اور ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے تحفظ اور بچاؤ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اہتمام کیا۔ راستوں، درختوں، کنووں، دریاؤں اور سمندروں کی حفاظت کے بارے میں ہدایات دی۔ ماحول کے رکھ رکھاؤ کا خیال رکھنا ترقی یافتہ معاشرہ کی اہم ترین خوبی ہے۔ چند باتیں جن کی تاکید فرمائی۔ پہلی بات، پانی اور ہوا۔ ہماری زندگی کے ماحول کو جو چیز آلودہ کرے، پانی ہو کہ یا راستے، تو وہ ماحول کی خرابی کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت زدہ لوگوں سے بچو۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا، ایک تو وہ جو لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرے، دوسرے وہ کہ سایہ میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں قضائے حاجت کرے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جو لوگوں کے لعن طعن کا ذریعہ بنے، بے راہ روی اور فعل بد سے تکلیف پہنچائیں، اور یہ حرکت گندگی و پسماندگی کی بدترین شکل ہے۔ یہ عام راستے اور سایہ کے مقامات پر قضائے حاجت کی جائے۔ دوسری بات، پانی کی آلودگی۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت پانی ہے۔ یہ زندگی کا سرچشمہ ہے۔ پانی کو آلودہ کرنا یا خراب کرنا بڑا جرم ہے، بیماریوں کا سبب ہے، بیماریوں کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرے ہوئے نہ بہنے والے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی اور وبائی شکل اختیار کریں گی اور کچھ نہ صحیح پانی کی شفافیت اور پاکیزگی کا تو خاتمہ کر ہی دیں گی۔ تیسری بات، پانی کی فضول خرچی کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو پانی کے خرچ میں میانہ روی کی تعلیم دی اور فضول خرچی سے روکا تاکہ پانی کا تحفظ ہو سکے اور پانی جیسی نعمت کی قدر ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سعد نامی صحابی پر ہوا، وہ وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی کی فضول خرچی سے منع کیا۔ امام احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سعد پر ہوا، وہ وضو کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میاں سعد، یہ فضول خرچی کیوں؟ سعد نے عرض کیا، حضور کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ بہتے دریا میں وضو کریں تو بھی فضول خرچی ممنوع ہے۔ سعد نماز جیسے مقدس فریضہ کے لیے وضو کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا اور بنیادی تعلیم یاد دلائی کہ اسراف و فضول خرچی سے بچیں اور پانی جیسی عظیم نعمت کی حفاظت کریں۔ اس بارے میں چوتھی چیز، شجرکاری کی حوصلہ افزائی۔ شجرکاری کی حوصلہ افزائی کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بات نہیں کی۔ 5ویں صدی عیسوی میں شہر کی تزئین شجرکاری کے ذریعہ اور اس کی اہمیت کا ادراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے فوائد میں آکسیجن کی فراوانی، پرندوں کے لیے کشش اور ان کی غذا کی فراہمی، پھر جس جنگلات کے ماحول میں گزر رہا ہو اس کے جنگل جھاڑ کا خاتمہ، اس کے پیش نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شجرکاری کی ہدایت فرمائی اور اس پر اللہ کی طرف سے بدلہ ملنے کی امید دلائی اور فرمایا، جو مسلمان شجرکاری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا حیوان کچھ کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا تو اس کا اجر اسے ملے گا، اور زمین کی پیداوار میں سے کسی انسان، حیوان یا پرندہ نے کھایا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شجرکاری پر آمادہ کر رہے ہیں اور اس دنیاوی کارکردگی کو اخروی اجر سے جوڑ دیتے ہیں۔ 5ویں بات، راستہ کی صفائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کی خوبصورتی کے تحفظ کے لیے راستوں کی صفائی کو بنیادی حیثیت دیتے اور اس کا اہتمام فرماتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے
اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور شرم ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ مسلم نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا یعنی تکلیف دہ چیز کی وضاحت فرماتے ہیں، بلکہ اس کی وضاحت آپ نے نہیں فرمائی، بلکہ مطلق ذکر فرمایا ہے کہ جو چیزیں بھی انسان کے لیے تکلیف دہ راستے کو خراب کر دیں اسے ہٹا دینا، مٹا دینا ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ ایسے معاشرہ کا تصور کیجئے جس کے راستے کی صفائی اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں سارے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سرکاری مشنری سے پہلے ہی اقدامات ہونے لگتے ہیں، تو اس معاشرہ کی صورتحال کس قدر بہتر ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے راستے کی تکلیف دہ چیز ہٹانے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا گزر ہوا راستہ پر ایک درخت کی شاخ ملی، اس نے سوچا بخدا میں اس کو مسلمانوں کی تکلیف کے اندیشے سے ضرور ایک کنارے کروں گا، پھر کیا تھا، اسے جنت مل گئی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت جو ماحول کے متعلق ہے کہ ماحولیات کو کس قدر بہتر سے بہتر بنایا جائے، وہ اتنی بنیادی اہم ترین رہنما خطوط ہیں جن پہ عمل کر کے دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک